پیارے دوستو، ہم عالم نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، بے شک سبحان اللہ، عالم الغیب ہمارا نبی، علم ہمارا نبی، ہم ان کا کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ آپ برا نہیں ماننا۔ آج ہمارا کیا حال ہے، تھوڑا اب اس کا جائزہ لے لیتے ہیں، ہمارا کیا حال ہے یار۔ ہمارے اتنے مدرسے ہیں، یہ پورے علماء اکرام مدرسوں میں خدمت کرتے ہیں، کسی کا خود کا مدرسہ ہے، کوئی مدرسے کے صدر مدرس ہے، یا پھر کوئی کسی مدرسے میں استاد ہے، یا پھر کوئی جو ہے کسی مدرسے میں جو ہے جا کر خدمت انجام دے رہے ہیں۔ ہمارے مدرسے کو دیکھیں ہم، کتنے بچے ہیں بھائی ہمارے مدرسے میں، سنی مدرسے میں پوچھے پورے مہاراشٹر پھر کے 25 بچے، 30 بچے، 70 بچے، 100 ہے، 150 ہے، ویری گڈ، بہت اچھے، شاباش۔ پھر میں پوچھا مولانا کتنے بچے حافظ بنے؟ بولے مولانا 5 بچے بنے، ویری گڈ، بہت اچھے۔ 5 بچے چندر پور کے کتنے ہیں؟ ایک بھی نہیں ہے اس کے اندر۔ مہاراشٹر کے کتنے؟ ایک بھی نہیں۔ پھر میں پوچھا بھائی ابھی اس کے اندر جو بچے ہیں کہاں کے ہیں؟ پھر یہ بچے پورے بہار کے، یو پی کے، بنگال کے، اڑیسہ کے۔ تو کیا حافظ قرآن بننا، عالم دین بننا کیا خالی بہار والوں پہ، یو پی والوں پہ، بنگال والوں پہ فرض ہے، مہاراشٹر والوں پہ نہیں ہے؟ ہمارے مدرسوں میں مہاراشٹر والے بچے آئے نہیں، ہمارے مدرسے پورے چندر پور والے بچوں سے خالی پڑے ہوئے ہیں۔ کیا چندر پور والوں کے اوپر علم دین سیکھنا واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے؟ کیا چندر پور والوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں پوچھے گا، مہاراشٹر والوں سے نہیں پوچھے گا کہ تم نے اپنی قوم کو کیوں نہیں پڑھایا، اپنی نسلوں کو کیوں نہیں پڑھایا، اپنی اولاد کو کیوں نہیں پڑھایا؟ نہیں پوچھے گا۔ جبکہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کسی قوم کے لیے نہیں، اول سے لے کے آخر تک قیامت کی صبح تک پیدا ہونے والے ہر مسلمان کے لیے یہ حدیث پاک فرما رہے ہیں۔ آقا نے فرمایا میری امت میں یتیم 2 قسم کے ہیں، ایک یتیم وہ جس کے بالغ ہونے سے پہلے اس کا باپ مر جائے، جس کے بالغ ہونے سے پہلے اس کا ذرا زور سے بولو، باپ مر جائے، جس کے بالغ ہونے سے پہلے اس کا باپ مر جائے، بچہ ہے ابھی بالغ نہیں ہوا، اس سے پہلے اس کا باپ مر گیا تو وہ بچہ یتیم ہے۔ کیا ہے؟ یتیم ہے۔ زور سے بولو، یتیم ہے۔ یتیم ہے۔ فرماتے ہیں میری امت میں اور ایک قسم کا یتیم ہے۔ کہا یا رسول اللہ وہ کون؟ آقا نے فرمایا وہ جو بالغ بھی ہو جائے اس کا باپ زندہ ہو پھر بھی وہ جوان بچہ یتیم ہے۔ کہا یا رسول اللہ جس بچے کا باپ زندہ ہو اور بچہ جوان ہو گیا ہو پھر وہ یتیم کیسے؟ آقا نے فرمایا اس لیے کہ اس کے باپ نے اس بچے کو کوئی دین کا علم نہیں سکھایا۔ ایسے باپ کا ہونا اور مر جانا دونوں برابر ہے۔ ایسے باپ کا ہونا اور مر جانا دونوں برابر ہے۔ اس کی اولاد یتیم ہے جس کے ماں باپ اس کی اولاد کو تعلیم نہیں دیتے۔ آج ہم اپنی نسلوں کو دیکھ رہے ہیں، ہماری نسلیں بالکل نہ حافظ قرآن، نہ عالم دین، نہ شریعت کا علم، نہ قرآن کا علم، نہ حدیث کا علم، نہ فقہ کا علم۔ ارے میرے بھائی حد تو یہ ہے، اللہ معاف کرے، اتنی بری نوبت آ گئی۔ مسجد میں جنازہ رکھا ہوا ہے، مسجد میں جنازہ رکھا ہوا ہے، 40 لوگ جنازے کے ساتھ مسجد میں اندر ہیں، 15 لوگ مسجد کے باہر کھڑے ہوئے۔ میں 15 کو پوچھا کیا ہوا رے بڑے بھائی، تم لوگ آئے جنازے کے ساتھ، جائیں گے جنازے کے ساتھ، مگر مسجد میں کیوں نہیں آ رہا؟ تو 4 جواب دے رہے مولانا طہارت نہیں ہے، 4 جواب دے رہے مولانا ہمارے کو نماز پڑھنا نہیں آتا، 4 جواب دے رہے مولانا ہمارے کو جنازے کی دعا یاد نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ذرا غور کرو، جس قوم کو طہارت نصیب نہیں ہے، جس قوم کو جنازے کی دعا یاد نہیں ہے، جس قوم کو نماز کا طریقہ نہیں معلوم ہے، کیا وہ قوم، کیا خواب، کیا مٹی ترقی کرے گی؟ کیا
کیا قوم جنت میں جائے گی؟ کیا اس قوم پر اللہ کا فضل اترے گا؟ کیا وہ قوم کامیاب ہوگی؟ کیا وہ قوم سرفراز ہوگی؟ کیا وہ قوم اللہ کے فضل سے مالا مال ہوگی؟ خدا کی قسم نہیں ہوگی، ہرگز نہیں ہوگی۔ آج جو حالات تم دیکھ رہے ہو، یاد رکھو مسلمانوں، یہ حالات کے ذمہ دار نہ کوئی وزیر اعظم ہے، یہ حالات کا ذمہ دار نہ کوئی چیف منسٹر ہے، بلکہ یہ حالات کا ذمہ دار یہ مسلمان قوم ہے، کیونکہ یہ قوم کی حالات اتنے خراب ہو گئے، اس قوم کے اوپر اللہ کا فضل رک گیا، اس قوم پہ اللہ کی رحمت رک گئی۔ یہ قوم جمعہ کو نماز پڑھ رہی ہے، پھر جمعہ کو نماز پڑھتی ہے، اس لیے اس قوم کے اوپر سے فضل اٹھا لیا گیا۔ آج ظالموں کو اس قوم کے اوپر مسلط کر دیا گیا، زندگی بھر محنت کیے، ایک منٹ کے اندر ان کی محنت کو ختم کر دیا جا رہا ہے، ایک ہی منٹ میں ان کو جیلوں میں پھنسا دیا جا رہا ہے، ایک ہی منٹ میں ان کے اندر ان کے بینک بیلنس کو سیز کر دیا جا رہا ہے، ایک ہی منٹ کے اندر ان کی اولاد کو جو ہے ہندوستان سے غائب کر دیا جا رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ یہ قوم خود اپنا دفاع کرنا نہیں جانتی ہے، یہ قوم خود اپنے تحفظ کرنا نہیں جانتی ہے، یہ قوم علم سے دور۔ اس لیے میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں میرے بھائیوں، اللہ نے آپ کو 4 بیٹے دیے ہیں، 3 بیٹے دیے ہیں، 5 بچے دیے ہیں، آپ چاروں کے ساتھ کیا کرنا ہے آپ کی مرضی، 2 کے ساتھ آپ کو کیا کرنا ہے آپ کرو، جس کو اللہ نے 4 بیٹے دیے تینوں کے ساتھ کیا کرنا ہے آپ کرو، لیکن کم سے کم ایک بچے کو حافظ قرآن عالم دین بناؤ، ایک بچے کو مصطفیٰ جان رحمت کی شریعت کا تعلیم دو، ایک بچے کو علم دین سکھاؤ، تاکہ وہ ہماری قوم کی رہنمائی کا سبب بنے، ہماری قوم کے لیے ہدایت کا سبب بنے، ہماری قوم کو اللہ اس کے رسول کے راستے پر لے جانے والا بنے۔ میں آپ کے سامنے بڑی درد مند بات کہہ رہا ہوں، آج ہمارا حال کیا ہے؟ ماں باپ ذمہ دار ہیں۔ کئی لوگوں سے میں نے پوچھا آپ اپنے بچوں کو حافظ عالم کیوں نہیں بناتے؟ تو لوگوں نے جواب دیا مولانا کیا کماتے حافظ بن کے؟ 10,000 12,000 15,000 کیا کماتے مولانا عالم دین بن کے؟ 15,000 سے بڑھ کے کیا کماتے؟ میں پوچھا ویری گڈ، اب یہاں اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اس میں سے 70-80% لوگ 10,000 15,000 ہی کما رہے ہیں، اور کیا کما رہے ہیں آپ بتائیے میرے کو؟ کال سینٹر میں جاب کرنے والے کی تنخواہ 15,000 روپے ہے، اچھی سے اچھی جاب کرنے والا، نوکری کرنے والا جا کے جو ہے بڑے سے بڑے جاب جو ہے جگہ جاب کر رہا تو اس کی تنخواہ بھی 15,000 روپے ہے۔ بہت کم بزنس مین ہیں جو مہینے کو 1 لاکھ کماتے ہیں، بہت کم لوگ ہیں جو مہینے کو 1 لاکھ۔ بیٹے آج ایک دن رکھ دو کھل جاتے ہیں، ذرا غور کرو میرے بھائی، کیا کماتے ہیں؟ ارے میرے بھائی، کمائی سے کسی کا گھر نہیں چلتا، فضل خدا سے گھر چلتا ہے۔ بے شک بے شک۔ اور ایک بزنس مین پر 70 بزنس مین پر جتنا فضل مولا ہوگا، ایک حافظ قرآن پر اتنا فضل مولا۔ سبحان اللہ۔ آپ دوسری بات سنو، چلو حافظ قرآن نہیں بنائے آپ کی مرضی، انجینئر تو بناؤ اپنے بچوں کو، ڈاکٹر تو بناؤ، وکیل بناؤ، کم سے کم گریجویٹ تو پڑھاؤ، گریجویشن تک تو لے جاؤ اپنی اولاد کو۔ نہیں، نہ انہیں گریجویشن کمپلیٹ کرتا، نہ انہیں انجینئر بنتا، نہ وہ بچہ ڈاکٹر بنتا، نہ وہ بچہ ایڈوکیٹ بنتا، نہ وہ بچہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بنتا، نہ وہ بچہ پائلٹ بنتا، نہ وہ بچہ کوئی اور کام کرتا، کچھ بھی نہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ 10 سال کی عمر میں سگریٹ، 10 کلاس میں جاتا سگریٹ پینا شروع کرتا، 12ویں کلاس میں پارکوں کو آباد کرتا، ڈگری کی عمر میں آتا آٹو ہاتھ میں لے کے چندر پور میں یہ چورستے سے وہ چورستا 5 روپے 5 روپے 5 روپے 5 روپے۔ باپ ٹائروں کا کام کرتا، بیٹے کے ہاتھ میں بھی ٹائرہ دے دیا، کھس لیتے بیٹھ گرو پما۔ باپ پنچر جوڑتا، انہیں اپنے بیٹے کو پنچر جوڑنے پہ لگایا، باپ ویلڈنگ کرتا، انہیں اپنے بیٹے کو ویلڈنگ پہ لگانا، باپ کا پان کا ڈبہ انہیں اپنے بچے کو پان کے ڈبے پہ لگا رہا ہے۔ یہ قوم سگریٹاں بیچنے پیدا ہوئی، یہ قوم اتنی گری ہوئی قوم ہے یہ مسلمان۔
اگر تم روحانی دنیا نہیں دیکھ سکتے تو کم سے کم ظاہری دنیا تو دیکھو. ہندوستان والوں، ہندوستان میں تاج محل ہے، کسی کے باپ نے نہیں بنایا، مسلمان نے بنایا. مسلمان نے بنایا ہے بھائی. یہ تمہاری پہچان ہے. یہ تاج محل چلا چلا کر اعلان کر رہا ہے مسلمان ایسی قوم کا نام ہے جو ایک تعمیر کھڑا کر دے تو پوری دنیا میں وہ عجائبات میں گنا جاتا ہے. ایسی قوم کا نام مسلمان. مسلمان گریزی لتھیر قوم، ٹھنڈی قوم، گٹکے کھانے والی قوم، سگریٹاں پھونکنے والی قوم، بچیوں کو چھیڑنے والی، 24 گھنٹے فیس بک میں رہنے والی. ہاں ان کا مال ہڑپ لیے، ان کا مال ہڑپ لیے، ان کو لوٹ لیے، ان کو لوٹ لیے. ایسی قوم کا نام مسلمان نہیں ہے. ایسی قوم کا نام مسلمان نہیں ہے. کسی کی زمین قبضہ کر لیے، کسی کا سے 5000 قرضہ لے لیے، ڈبا دیے، بھاگ گئے، لوٹ لیے، ہڑپ لیے، حرام کا کھا گئے. ایسی قوم کا نام مسلمان نہیں ہے. خدا کی قسم ایک مسلمان ایسا نہیں ہو سکتا. میرے پیارے بھائیوں، قطب مینار دیکھتے ہو کہ مسلمان نے بنایا. مسلمانوں نے اس ہندوستان پر اپنی تاریخ رقم کی ہوئی ہے. دنیا جب جب قطب مینار کو دیکھے گی تو ساتھ میں وہ مسلمان کی شان اور عزت بھی دیکھے گی. مسلمان ایک کارنامے کا نام ہے. مسلمان ایک اونچا اور اعلیٰ و عرفہ منزل کا نام ہے. 30 سال کی عمر میں آٹو چلا رہا ہمارا بھائی. اللہ کی لعنت ہے اسی جوانی کے اوپر. کیا کرتے تھے ہمارے بزرگ؟ ایک بات آپ کو سنا دو، انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا انشاءاللہ. فتوح الشام کتاب کا نام ہے، اٹھا کر دیکھو. حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی، خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ مکہ مکرمہ سے، مدینہ منورہ سے قافلہ لیے. قافلے کے ساتھ ہو کر حضرت ابو عبیدہ بن جراح اس قافلے کے سالار ہیں. حضرت عمر اپنے دور خلافت میں یہ قافلہ روانہ کیے ہیں ملک روم کی فوج سے لڑنے کے لیے. 60,000 کی فوج لے کر حضرت ابو عبیدہ بن جراح نکلے. انہی سپہ سالار میں ایک سپہ سالار حضرت خالد بن ولید بھی ہے، حضرت ابو سفیان بھی ہے، حضرت زبیر بھی ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص بھی ہے. حضرت ابو عبیدہ بن جراح لے کر نکلے. بالکل اب قریب آ گئے اس مقام کے جہاں سے جنگ ہونے والی ہے. آ کر خیمے ڈال دیے، فجر کی نماز پڑھے. نماز پڑھنے کے بعد مشورہ ہوا. مشورے میں جو ہے خاصیت کے ذریعے سے یہ بات معلوم ہوئی کہ ادھر دشمن کے پاس 10 لاکھ کی فوج ہے. کتنے لاکھ کی؟ 10 لاکھ. زور سے بولو. 10 لاکھ. ایک مسلمان کا جذبہ ایمان کیسا ہونا، ایک مسلمان کی حرارت کیسی ہونا، یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں. جذبہ کیسا ہونا چاہیے، حوصلہ کیسا، ہمت کیسی ہونی چاہیے. ہمارے پاس کچھ بھی کاروبار کرو، چلتا کی نہیں چلتا کی، ہوتا کی نہیں ہوتا کی، تیرا آتا کی نہیں آتا کی، کرنا کی نہیں کرنا کی، پوچھنا کی نہیں پوچھنا کی. خالی یہی سوچ کے مردہ نکل جانا مسلمان. اللہ کی ذات پہ کوئی بھروسہ نہیں ہے مسلمان میں. ارے دکان لگانا تیرا کام ہے، گراہک بھیجنا دوسرے کا کام ہے، نہ تیرے باپ کا کام ہے، یہ اللہ کا کام ہے. ہمت تو کرو، آگے تو بڑھو، کاروبار تو کرو، کچھ رسک تو لو، اللہ کی ذات پہ کچھ بھروسہ تو کرو. کوئی بھروسہ نہیں اللہ کی ذات پہ. ناریلوں پہ بھروسہ، لیموں پہ بھروسہ. انہیں شٹر کھولتا ہے یا ہرا کپڑا بنا ناریل کا، انہیں غلہ کھولے تو اس کے اندر 3 نیمبوا، وہ نیچے کا ڈیکس کھولے تو اندر چراغ چل رہا. بول رہا یہ کہے کار ہے برکت کا چراغ. کیا ڈال رہا تو نوٹا ڈال. ارے ہولے ایسو نوٹا بھی چل جائے گا ڈالے ہو. جوڑے بنے کی حد ہو گئی نہیں، بے وقوف ہو گئی ہے یہ قوم.
मुर्गा निकल गया है, कौम की अक्खल का नारियों पे लीबुओं पे आकर टिक गई है कौम। सुनो हजरत खालिद बिन वलीद को मशवरा हो रहा है, 10 लाख की फौज है दुश्मन के पास। बोले हाँ हमारे पास कितने? 60,000। हीरे खासिद आकर कहने लगा कि उनको पता चल गया हम 60,000 हैं, तो उन्होंने 10 लाख में से 60,000 की फौज हमसे मुकाबला करने के लिए भेजा है। तो हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह कहते हैं कि 60,000 की फौज लड़ने आ रही है, हम कितने जाएं उनसे मुकाबला कर रहे हैं? तो हजरत अबू सुफियान ने कहा हम 30,000 जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारा एक आदमी उनके 2 आदमी से मुकाबला करे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 30,000 जाएंगे। दोनों भी मुत्तफिक हुए, वो भी मुत्तफिक हुए, ये भी मुत्तफिक है, सब मुत्तफिक है, सब अच्छी बात है। हजरत खालिद बिन वलीद से पूछे अबू उबैदा बिन जर्राह, खालिद आप कोई मशवरा नहीं दे रहे हो? तो बोले हो मेरा मशवरा आप कबूल नहीं करेंगे इसलिए मैं मशवरा नहीं दे रहा हूं। बोले क्या बात है खालिद, क्यों मशवरा आपका कबूल नहीं किया जाएगा? आप एक जिम्मेदार फर्द हैं, आप मशवरा दे, बराबर आपके मशवरे पर तवज्जो की जाएगी, गौर किया जाएगा। तो हजरत खालिद बिन वलीद ने कहा मुझे सिर्फ 30 आदमी दीजिए, मैं 60,000 को मार के आता हूं। अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद। सिर्फ 30 आदमी को दीजिए, मैं 60,000 को मार दूंगा। क्या बोले एक सहाबी 2 काफिर का मुकाबला करेगा, और ये कह रहे हैं एक सहाबी 2,000 का मुकाबला करेगा। 30 को दीजिए, मैं 60,000 को मार के आता हूँ। साहबा इकराम ऐसे जमीनों पे से ऐसे ऐसे ऊपर आए, ऊपर आके फिर नीचे बैठे। क्या खालिद क्या मशवरा है? बोले भाई इसलिए मशवरा नहीं दे रहा था, आप लोग मेरी बात नहीं सुनते, मेरे को मालूम है, अब आप जो करना है करिए, खामोश हो। लेकिन हजरत साद बिन अबी वक़ास ने उनका साथ दिया, देकर कहा कि खालिद की बात पर गौर की जाए। खालिद भी गौर करें। कहा खालिद आपका मतलब यह है कि एक शख्स 2,000 का मुकाबला करेगा, लेकिन मैं कहता हूं कि 60,000 के मुकाबले में आपकी बात को तरजीह देते हुए 60 सहाबा को साथ में देंगे, ताकि एक सहाबी 1,000 से मुकाबला करे। खालिद की बात दुरुस्त है, क्योंकि इससे पहले साबिक में भी देखा गया है। खालिद की बात को मंजूरी दे दी। तो हजरत खालिद बिन वलीद से कहा खालिद क्या तुमको उम्मीद है तुम 60 आदमी ले जाकर 60,000 से मुकाबला करोगे? तो हजरत खालिद बिन वलीद ने जवाब दिया, कान खोल कर सुनो। हजरत खालिद बिन वलीद ने कहा खुदा की कसम मेरी नजरों में सिर्फ आप लोग हैं, इसलिए मैं 30 का मुतालिबा कर रहा हूं। अगर आप मेरी बात पूछेंगे तो मेरी बात ये होगी, मुझे 30 की भी जरूरत नहीं है, मैं तन्हा जाके 60,000 ये बात कैसे कह सकते हो? तो हजरत खालिद बिन वलीद ने कहा क्या मैं जब मैदान जंग में अपना घोड़ा दौड़ाता हुआ जाऊंगा तो क्या मेरी मदद के लिए अल्लाह नहीं होगा? क्या अल्लाह का रसूल मेरी मदद पर नहीं होगा? जब मेरे साथ अल्लाह रसूल है मदद पर, तो जिसके साथ अल्लाह हो उसे सिर्फ 60,000 से लड़ने के लिए दूसरे की क्या जरूरत है? क्या ईमान की हरारत थी, खुदा की जात पे क्या भरोसा, क्या यकीन था। आज कहां मर गया वो यकीन? असबाब पे यकीन, गंदगियों पे यकीन, हराम की चीजों पे यकीन, लपा डुप्पी पे यकीन, बुराई पे यकीन, गुनाह पे यकीन, लूटम लाट पे यकीन। इसीलिए आज ये मुसलमान कौम जलील और रुसवा हो रही है दोस्तों। आज हमारे को बड़ा चबूतरे में बैठे योगी ऐसा करा, चोरी कौम जितना उनको तुम जायजा ले रहे ना, उतना अपने आप का जायजा लो तो ये कौम सुधर जाएगी। बेशक बेशक। तुम खैरों पे नजर मत रखो, तुम अपनों पे नजर रखो, अपने आप पे नजर रखो। मेरे भाई हम क्या है ठहर के मुतरे भाई मुसलमान, कहां से फजल आएगा इस कौम के ऊपर? अपने बाप को गाली दे रहा है मुसलमान,
اپنی ماں کے ساتھ جھگڑا کر رہا ہے مسلمان، حرام کا کھانا خود بھی کھا رہا، اپنی اولاد کو کھلا رہا ہے مسلمان، کہاں سے فضل آئے گا اسی خوف پہ اللہ کا؟ لوگوں سے قرضہ لے کے ڈبا رہا ہے مسلمان، لوگوں کا مال کے اوپر نظر ہے مسلمان کی، اتنا گر گیا اتنا گر گیا اتنا گر گیا مسلمان۔ دو مسلمان چندرپور سے گزر رہے ہیں، مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے مسلمان کتنا گر گیا۔ دو مسلمان آپس میں جا رہے ہیں، دونوں دوست جاتے جاتے ایک بلڈنگ کے اوپر نظر پڑی، بہترین 5 منزل عالی شان زبردست بلڈنگ ہے۔ اس کا ایلیویشن دیکھ کر ایک دوست بڑا خوش ہو گیا، کیا زبردست بلڈنگ بنایا، کیا بہترین ایلیویشن ہے، کیا کاریگری کر رہا ہے، کیا پیسہ لگایا۔ ایک مسلمان تعریف کر رہا ہے، دوسرا جو ساتھ میں تھا دیکھتے کہ حرام کا ہے رے سو، حرام کے پیسوں کا ہے سو۔ ایک مسلمان کی آپ ترقی بھی برداشت نہیں کر سک رہے ہیں، کسی کی عزت کو آپ برداشت نہیں کر سک رہے، کتنا دل آپ کا مر چکا ہے، کتنا مردہ ہو گیا ہے مسلمان کا ضمیر۔ پھر اس کے بعد آپ ذرا غور کیجئے، اب اس قوم کے اوپر اللہ کا فضل آئے کہاں سے آئے گا میرے بھائی؟ اب ایک بات فائنلائز آپ سے پوچھ رہا ہوں، ایمانداری سے اللہ رسول کو حاضر ناظر جان کے بولے، جنت میں کون کون جانا چاہتے ہیں؟ ذرا ہاتھ اٹھا دو۔ سبحان اللہ، آپ لوگ کی جنت پکی ہے، سبحان اللہ، میں ان لوگوں کے ساتھ ایسی سب کو ہاتھا اور ایمانداری سے بولو، جنت پھوگٹ میں مل جاتی ہے؟ جنت میں جانا ایسا ہے، دو ہاتھ ہونا، جنت 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 بچوں کا کھیل ہے، دل لگی ہے، ٹائم پاس ہے، جنت نہیں حفاظت کے گھر کے اندر کی آنگن میں کی پوڑی ہے، کپڑے اتارے دھن بول کے کود کے اندر، کیا ہے جنت؟ ٹائم پاس کی جگہ کا نام جنت ہے، سمجھ رہے آپ؟ ارے دنیا میں گناہ کے مقام پہ بھی جانا ہے تو آپ بغیر پیسے دیے گناہ کے مقام پہ دنیا میں نہیں جا سکتے۔ تاج محل بھی آپ کو دیکھنا ہے، پیسے دے کے جانا ہے، پیسے دے کے جانا ہے۔ کئی گناہگار گناہ کرتے ہیں، سینما تھیٹروں کو جاتے ہیں، گناہ دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں، پیسے دے کے جانا ہے۔ ایگزیبیشن دیکھنے جا رہے ہیں، پیسے دے کے جانا ہے۔ زولوجیکل پارک کو جا رہے ہیں آپ، پیسے دے کے جانا ہے۔ جانوروں کو دیکھنے، بندروں کو دیکھنے جا رہے ہیں، پیسے دے کے جانا ہے۔ ارے وہ جنت ہے میرے بھائی، جنت، اس جنت میں بغیر معاوضہ دیے کوئی مسلمان کیسے داخل ہو جائے گا؟ اس جنت میں آپ کو جانا ہے، وہاں آپ کو رسول اللہ سے ملنا ہے، وہاں آپ کو غوث اعظم سے ملاقات کرنا ہے، وہاں آپ کی علی المرتضیٰ سے ملاقات ہونے والی ہے، وہاں آپ کی حسنین کریمین سے ملاقات ہونے والی ہے، وہاں آپ حضرت آدم تو عیسیٰ 1,24,000 پیغمبر سے ملیں گے۔ کیسے ملیں گے؟ داڑیاں کاٹ کے ملیں گے، طہارت کے بغیر دن بھر رات بھر گھومتے رہیں گے، پھرتے رہیں گے، بغیر طہارت کے رہ کے غوث پاک سے ملاقات ہوگی۔ گٹکے کھائیں گے، سگریٹا کھائیں گے، زردے کھائیں گے، لوگوں کا مال ڈبا ڈبا کر کھائیں گے۔ ایسا کھانے والوں کو جنت میں بلا کر علی المرتضیٰ کے ساتھ دستر میں بٹھایا جائے گا۔ ہمارے آج اسٹیج پر بڑے علماء ہیں، بڑی تعداد کے علماء۔ ایک بات کہتا ہوں، ہم سنیوں سے بھی ایک بہت بڑی غفلت ہوئی، سنی علماء سے۔ ہم لوگ ابھی قوم کو کیا کریں؟ بولے سنی جنتی مسلمانوں، بولے سنی جنتی مسلمانوں بولتے ہی انہیں جورو کمار کے آگے بیٹھا تھا جلسے میں، اپن تو سنی ہے، جنتی ہے، مولانا بولے جورو کمار جنت میں جاتا۔ اما جان کو گھر سے نکالا تھا 3 دن پہلے،
3 दिन بعد आके मौलाना का जलसा सुन रहा, मौलाना बोले ए सुन्नी जन्नती मुसलमानों, बोलते कि अल्लाह तेरा शुक्र है अब तो जन्नत पक्की है, अब सुन्नी है, अब आगो हगा ले तो क्या होगा, जन्नत तो मिलने वाली है। हाफ मर्डर करके एक जना आके बैठा था, उन्हें बोला है इतना लड़े बात भी अपन सुन्नी है, सुन्नी जन्नती मुसलमानों, नहीं मेरे भाइयों, ये हमको गफलत के पर्दों में रखा गया। खुदा की कसम जन्नत इतना आसानी से मिलने वाली नहीं है मेरे भाई। जन्नत को पाने के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान पाक में इरशाद फरमाता है वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू'i व नक़्सिन मिनल अम्वाल वल अनफुस من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ فرما رہا ہے تم کو آزمایا جائے گا خوف کے ذریعے سے, دہشت کے ذریعے سے تم کو آزمایا جائے گا, بھوک کے ذریعے سے تم کو آزمایا جائے گا, اور تمہارے مال کے نقصان کے ذریعے سے تم کو آزمایا جائے گا, تمہارے پھلوں کے ذریعے سے تم کو آزمایا جائے گا. آزمائش میں جب تم صبر پر رہو گے تو صبر کرنے والوں کے لیے جنت کی خوشخبری دی جا رہی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جنت ایسے نہیں ملے گی میرے بھائی, داڑیاں کاٹنے سے جنت نہیں ملتی, نماز چھوڑنے سے جنت نہیں ملتی, ماں باپ کے ساتھ بد کلامی کرنے سے جنت نہیں ملتی, لوگوں کا مال ہڑپ لینے سے جنت نہیں ملتی, بیوی بچوں پہ ظلم و زیادتی کرنے سے جنت نہیں ملتی, رشتے توڑنے سے جنت نہیں ملتی, گالیاں دینے سے, ظلمن کسی کا گلا پکڑنے سے, تانے مارنے سے, جھوٹ بولنے سے, بددعا دینے سے جنت نہیں ملتی. مسلمان غلط فہمی میں پڑا ہوا, مسلمان غلطیوں میں پڑ گیا, مسلمان سوچنے لگا کہ ہم کچھ بھی کریں گے کامیاب ہو جائیں گے, سرفراز ہو جائیں گے. نہیں ہوگا میرے بھائیوں, اللہ کا واسطہ میرے بھائیوں, آپ کا بھائی آپ سے گزارش کر رہا, اپنی اولاد کو پڑھاؤ, قابل بناؤ, لائق فائق بناؤ, علم سکھاؤ, اخلاق سکھاؤ, تہذیب سکھاؤ, انسانیت سکھاؤ, پیارے مصطفیٰ کے نقش قدم پہ چلاؤ. اور اب ایک چندرپور کے مسلمانوں ایسے بن جاؤ جب تم 2 کلومیٹر دور سے بھی اگر کوئی تم کو آتا ہوا دیکھ لے تو کوئی یہ نہ کہے فلاں کا بیٹا, فلاں کا باپ, فلاں کا بھائی آ رہا ہے, دیکھنے والا کہے دیکھو دیکھو مدینے والے مصطفیٰ کا غلام. سبحان اللہ. ایسے بن جاؤ میرے بھائی, اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ. آج تمہارے ہاتھ میں تمہاری زندگی ہے, تم قوم کے امام بن کے آئے ہو, تم قوم کے رہبر بن کر آئے ہو, تم ملت کے ہادی بن کر آئے ہو, تم امت کے لیے ہدایت بن کر آئے ہو. تم اسی راستے کو اختیار کرو میرے بھائی, گناہ کا راستہ, بدکاری کا راستہ, سیاہکاری کا راستہ, خطا کا راستہ, ذلت و رسوائی کا راستہ, اللہ کو ناراض کرنے والا راستہ, پیارے مصطفیٰ کو تکلیف پہنچانے والا راستہ چھوڑ دو میرے بھائی. یہ 4 دن کی دنیا ہے یار, 4 دن کی دنیا. دیکھو کووڈ میں کیسے کیسے ہمارے بیچ میں بیٹھنے والے اچھے اچھے جوان اکھڑ گئے, منٹوں میں چلے گئے, گھنٹوں میں ان کے جنازے اٹھ گئے. میرے پیارے بھائیوں, کل ان کی باری تھی, آج کسی اور کی باری ہو گئی, پھر کبھی ہماری باری ہونے والی ہے. وہ باری آئے اس سے پہلے اپنے آپ کو
اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے تیار کر لو، اللہ کی خوشنودی کے لیے تیار کر لو، پیارے مصطفیٰ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جاؤ۔ ارے اللہ رب العزت کہے، اللہ رب العزت، علامہ اقبال نے کیا خوب کہا، خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ والحمد للہ